بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم سب کا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اگر یہ عقیدہ اور اس کا یقین کا استحضار ہمیشہ رہے تو آدمی کے لیے آخرت کی تیاری آسان ہے. اگر یہ عقیدہ اس کا استحضار نہ ہو تو آدمی دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول جاتا ہے اور خود غرض ہو جاتا ہے، مفاد پرست ہو جاتا ہے. ذاتی مفاد اور ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے جو اسے کرنا ہے، کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے سامنے آخرت کا استحضار ہو تو میں دنیا میں آیا ہی آخرت کے بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، تو پھر اس کے لیے آخرت کا ہر کام کرنا آسان ہے. یہی فرق ہے آج کے مسلمانوں میں اور صحابہ میں. صحابہ کے سامنے ہر وقت استحضار آخرت کا تھا. ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو گیا. شہادت کا جام پینا ان کے لیے آسان ہو گیا. آج آدمی کو تھوڑا وقت دینا مشکل ہے، اس لیے کہ آخرت کا استحضار نہیں ہے. اس لیے قرآن میں سب سے زیادہ جو تفصیل سے بات کہی گئی ہے وہ آخرت کی ہے، اور انبیاء نے آخرت ہی کو سمجھایا ہے. اور آدمی جو ہے آخرت ہی کے عقیدے ہی کی بنیاد پر گناہوں سے بچ سکتا ہے، خلوت و جلوت میں. ورنہ خلوت کچھ ہوگی، جلوت کچھ ہوگی. مجمع میں کچھ کرے گا، اعتراض میں کچھ کرے گا، اندھیرے میں کچھ کرے گا، اجالے میں کچھ کرے گا، مسجد میں کچھ کرے گا، بازار میں کچھ کرے گا. اگر آخرت کا استحضار نہیں، اور اگر آخرت کے استحضار سے خلوت و جلوت تو برابر ہے. السر والعلانیہ، چاہے وہ تنہائی ہو چاہے مجمع میں ہو، وہ تو اللہ سے ڈرے گا. فاتقوا اللہ فی السر والعلانیہ. مجمع میں رہو چاہے تنہائی میں رہو، اللہ سے ڈرو. تو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی جو طاقت ہے وہ آخرت کا عقیدہ اور اللہ کا خوف اور ڈر ہے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں، تقریباً سبھی مانگتے ہیں. عوام بغیر سمجھے کے مانگتی ہے، علماء سمجھ کے مانگتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. کہ اے اللہ تیری تقسیم ہے، جو کچھ ملا ہے بندوں کو تیری طرف سے ملا ہے. کسی کو طاقت ہے، کسی کو قوت ہے، کسی کو علم ہے، کسی کو دولت ہے، کسی کو حکومت ہے، کسی کو شہرت ہے. مختلف چیزیں اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں. فرمایا کہ تیری تقسیم ہو، کسی کو دولت دے رہا ہے دے، کسی کو طاقت دے رہا ہے دے، کسی کو حکومت دے رہا ہے دے. لیکن میں تجھ سے جو مانگتا ہوں کیا ہے کہ اللہ میرے لیے جب تقسیم ہو تیری نعمتوں کا تو میرے اندر تیرا خوف پیدا کرنا، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیرا لحاظ. کیا ہو اس سے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. کہ یہ ڈر میرے اور گناہوں کے درمیان میں آڑا آ جائے. جب گناہ کرنے لگوں تو تیرا خوف مجھے گناہوں سے بچا لے. بہت لوگ سمجھتے ہیں جیسا بہت
سجدے کرنے والا، تلاوت کرنے والا، حج عمرہ کرنے والا، ذکر کرنے والا بڑا عابد ہے، لیکن عابد کون ہے؟ حدیث میں فرمائے اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، یعنی اللہ پاک نے جن باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ناجائز ٹھہرایا ہے، اس سے بچ جاؤ، سب سے بڑی عبادت گزارو۔ ایک آدمی حرام، مشتبہ، ناجائز، خلاف اولا، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، جو باتیں اللہ کو پسند، شریعت کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، سمجھ لو کہ سب بڑا عبادت گزار ہے۔ ورنہ تو لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، حج پہ حج بھی کر رہے ہیں، حرام کمائی بھی کر رہے ہیں، آدمی کے جماعتوں میں بھی جا رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے مانگنے کی جو چیز ہے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور چونکہ علماء اس مجلس میں ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں کام کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا کہ عالم کی شان یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ، انما جو حضر کے لیے آتا ہے، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ علماء ہی ہیں۔ عالم اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ عالم برائے نام ہے، حقیقت میں وہ عالم نہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے عذاب و عقاب، اللہ کی جنت و جہنم، آخرت کا استحضار، جس کو ہو وہی عالم کہلانے کا مستحق۔ معلومات کا نام جو ہے علم تھوڑی ہے، جیسے ہم لوگ سناتے ہیں نا طلبا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے درخواست کی تھی، یا اپنا حال بیان کیا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ حافظہ کبھی ہو جائے، جلدی سے یاد ہو چیزیں۔ وہ اپنی شان کی جواب ہے، ہماری طرح نہیں، ایک دو حدیثیں بھی سند و متن کے ساتھ یاد نہیں۔ متن تو یاد ہو جاتا ہے لیکن سند کسے یاد ہے؟ اگر ہم علماء سے پوچھے بھائی ایک آدھ حدیث سند امام بخاری سے لے کر جو اللہ کے نبی تک جو سند آتی 5 6 7 10 تک کے واسطے ہوتے، ان سندوں کے ساتھ تم حدیث سناؤ تو بغلے جھانکے گا آدمی نہیں، مولانا مشکل ہے۔ بخاری کی پہلی جو روایت ہے حدث الحمیدی وہ بھی نہیں سنا، حدیث النیہ بھی نہیں سنا، حدیث جبرائیل بھی نہیں سنا، تو ان کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، اور پھر 3 لاکھ ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 9082 روایتیں اپنی کتاب میں جمع کی، 9080 پر 2 روایتیں 6 لاکھ میں چھانٹ کر انہوں نے جمع کیا۔ تو 6 لاکھ میں سے کہتے ہیں 3 لاکھ ان کو زبانی یاد تھی، اور 3 لاکھ سفینے میں، 3 لاکھ سینے میں، تو 6 لاکھ میں سے یاد۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعتبار سے کہا کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے۔ میں کہتا ہوں عام طور سے ہمارے بچوں کا، اگر تم مجھ سے کہتے ہیں حضرت میرا حافظہ کمزور ہے تو میں جو علاج بتاتا وہ یہ کہتا سر پہ بادام کا تیل اچھی طرح ملنا، ڈرائی فروٹ کھانا، بالائی کھانا، دودھ پینا، یہ غذا بتا دیتا کہ مادی چیزیں۔ لیکن حضرت وہ شافعی رحمۃ اللہ کو ان کے استاد حضرت وکیل نے جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے؟ خود امام شافعی رحمۃ اللہ نے اسے اشعار میں بیان کیا۔ اور جب ہم مصر گئے تھے تو امام شافعی کی قبر پر بھی گئے، امام وکیل کی قبر پر بھی گئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی قبر پر گئے، اور حضرت جو ہے کیا ہو آئیے علامہ عینی عمدۃ القاری جو شارح ہیں بخاری کے شارح ہیں، ان کی قبر ہے۔ بے شمار عجیب و غریب لوگ سو رہے وہاں۔ تو امام
وکی کی قبر پر یہ اشعار آج بھی آویزاں ہیں، لکھے ہوئے ہیں وہاں پر. شفوت الى وکیل سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، کچھ نصیحت فرمائیں، تو حضرت نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی پاپی گنہگار کو نہیں دیا کرتا. معلومات مستشرقین کو بھی ہیں، انہوں نے حدیثوں پہ کام کیا، عربی زبان میں بڑے ماہر ہیں، حدیثوں کو ماشاءاللہ انہوں نے انڈیکس تیار کیا. اطراف الاحادیث نبویہ کے نام سے 14 جلدوں کی کتاب ہے، اس کو تیار کرنے والے مستشرقین میں سے ایک عیسائی ہے. یہود و نصارہ کا بھی قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ معلومات ہیں اسلام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ نہیں. علم نام ہے اللہ کے نور کا، ایک نور ہے جو دلوں میں آتا ہے، اور پھر وہ نور آنکھوں سے نکلتا ہے، زبان سے نکلتا ہے، کانوں سے نکلتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ علماء کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور ڈرنے کی علامت یہ کہ آدمی گناہوں سے بچے. یہ جو فتنہ ہے نا موبائل کا، امام صاحب، مولوی صاحب، مولوی صاحب سب مبتلا ہو جاتے ہیں. تنہائی کے گناہ اس میں بہت ہوتے ہیں. پہلے گناہ کرنے کے لیے آدمی کو چھپ کر کہیں جانا پڑتا تھا، ماں باپ سے، اساتذہ سے، ایسے نہیں موسمی صاحب سے، پوچھو مولانا مصطفیٰ صاحب. لیکن اب چادر اوڑھ کے گناہ ہو رہے، لحاف اوڑھ کے گناہ ہو رہے، تنہائی میں گھر میں گناہ ہو رہے. ان گناہوں سے کون سی طاقت بچائے گی؟ اندر کی جو ایمانی طاقت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وہی آدمی کو بچائے گا. آدمی سوچے گا جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو دیکھ رہے نا. لا تأخذه سنة ولا نوم والحي القيوم، وہ حی قیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو آدمی کا جس درجے ایمان قوی ہوگا اسی درجے اس کے اندر جو ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت، اعمال پہ چلنے کی طاقت ہے. اور ایمان کے بنانے کا راستہ کیا ہے؟ دعوت اللہ. جتنا اللہ کی عظمت کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کا مذاکرہ کریں گے، آخرت کو بولیں گے، آخرت کو سوچیں گے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی کو سمجھائیں گے، اسی درجے خود ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا، اللہ کی عظمت ہے. ایک حدیث سناتا ہوں عام طور سے علماء کی مجلس میں، سنا ہوگا آپ نے بارہ، کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنہ، کہ میں نے اپنے سر کے کانوں سے سنا ہے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے ایک زبردست فتنہ آیا. فتنۃ میں تنوین برائے تعظیم، برائے تعمیم بھی ہے، برائے تعظیم بھی ہے. عمومی فتنہ، بڑا فتنہ آئے گا، اسے کوئی نہیں بچے گا. صحابہ کی شان یہ تھی، جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے آقا آپ تو فرما رہے فتنہ آئے گا، عمومی بھی بڑا فتنہ بھی، لیکن اس فتنے سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ مل مخرج منہا، یا مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ لکھا ہے نا ایئرپورٹ وغیرہ میں لکھا تھا مخرج، نکلنے کا راستہ، ایگزٹ یہ نکلنے کا راستہ ہے. تو اس فتنے سے بچ کر نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے ایک بات سنائی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب میں تم سے پہلے جتنی قومیں اور جتنے اچھے برے اور جتنوں پر عذاب و عقاب آیا، جتنے منعم علیہم ہوئے، جتنا مغضوب علیہم ہوئے، ان سب کے واقعات کو اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. اب بیان کریں تو وقت ہے ہمارے پاس، اس کے پاس کس پر کیا انعام ہوا، کس کی کیا پکڑ ہوئی، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے کیا ساتھ، قارون کے ساتھ کیا ہوا، قوم سبا کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، بنی اسرائیل پر کیسے اللہ نے رحم فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیسے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیسی تربیت فرمائی. پورا
یعنی یہ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں وہ ایسا نہیں کہ نانی دادی کی نے بچوں کو قصے سنائے ہیں سونے کے لیے لوری دینے کے لیے سو جا بیٹا سو جا ایک بڈیا کی فلاں کی یا لیلا مجنو کے قصے ہیں سن لو اور مزے واہ کیا قصہ سنایا ماشاء اللہ مزہ آ گیا یہ بہت جگہ سنائی بلکہ چونکہ قیامت تک آنے والی امت کو نبیوں کے طرف پر دین کا کام کرنا ہے سمجھنا ہے کہ صاحب اللہ کا اللہ کی سنت کیا اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کا کے ضابطے صبر کے کیا ہیں اللہ کے نام کے کیا ضابطے ہیں یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے جو ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہو گئے ہیں ان سب کو اللہ نے کھل کے بیان کیا ہے فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ اور تمہارے بعد کیا کیا ہونے والا ہے یاجوج ماجوج آنے والا ہے دابۃ الارض آنے والا ہے دجال آنے والا ہے حضرت عیسیٰ کا نزول ہونے والا ہے مہدی کا ظہور ہونے والا ہے قیامت کی یہ چھوٹی علامتیں قیامت کی یہ بڑی علامتیں کیا کیا پیشن گوئیاں قرآن میں بھی ہیں اور حدیثوں میں اس کی شرح ہے تفصیلات ہیں وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ پھر وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ یہ ماضی اور مستقبل کے بیچ میں تمہارا حال میں تمہارا تم کو کیسے چلنا ہے تم کو زندگی کیسے گزر رہی ہے وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ آپس میں تمہارے احکامات کیا عوام علماء کیسے رہیں گے میاں بیوی کیسے رہیں گے اولاد و ماں باپ کیسے رہیں گے بھائی بھائی کیسے رہیں گے امیر و غریب کا کیا معاملہ ہوگا حاکم محکوم کے ساتھ کیا مسئلہ ہونا ہے غمی میں کیا کرنا خوشی میں کیا کرنا سفر میں کیا کرنا بیماری و صحت میں کیا کرنا کیا تفصیلات قرآن تو وطن ہے نا حدیث کی شرح بقول حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی شرح تفسیر ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں نحنو یکفی لنا کتاب اللہ نحنو اہل قرآن ہم اہل قرآن حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے روکے گئے وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم بیسواں ایسے ہیں جو بتا رہے کہ نبی کی سنت اور نبی کی حدیثیں نبی کے اقوال افعال اور تقریرات یہ سب ضروری ہے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے حکم هو الفصل ليس بالعدل قرآن کی ہر بات فیصلہ کن ہے سنجیدگی پر مبنی ہے اس میں کوئی بات جو ہے مذاق کی عدل کی نہیں ہے کہ اچھا سن کے ہم اچھا ایسا ہے کچھ ہو کے چھوڑ دیا یہ کہہ دیا کہتا کہ چالو بات ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہر بات سنجیدگی کے ساتھ لی گئی ہے بیان کی گئی ہے والفصل ليس بالعدل من تركه من جبار قسمه الله کہ جو نخوت کے ساتھ کبر کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ قرآن سے اعراض کرتا ہے اللہ سے گمراہ کرے گا من ترك من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله جو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ پاک اسے گمراہ کر دیتا ہے قرآن چھوڑ کر ہدایت ملے گی ہم قرآن کو نہیں چاہیے ہم کو ہدایت دے دیں قرآن سے ہدایت نہیں کہتے حالانکہ قرآن میں پہلے ہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور متقین کی صفات کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون یہ تین بنیادیں ایمان بالغیب اقامت صلاۃ اور انفاق مما رزقناہم ينفقون وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء إلى قيام الساعة قیامت تک علماء اس قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے رہیں گے لیکن اس کے لال و بہر موتی وہ ختم نہیں ہوں گے نکلتے رہیں گے ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد پڑھتے رہو کبھی قرآن پرانا نہیں ہوگا اور قرآن پڑھنے والا اکتائے گا نہیں اگر کوئی اکتائے تو پھر کہتے گئے میں بہت پڑھ کے اکتا گیا ہوں کیا بولیں گے اسے
بیوقوف تیرا دماغ خراب ہے، تیرا مزاج خراب ہے. اگر کسی کو صحت کروا لگے تو کیا بولیں گے؟ صحت کروا نہیں ہوتا ہے، تیرا مزاج کروا ہوا ہے، تجھے بخار آ گیا، تجھے صحت کروا لگ رہا ہے. ایشور آپ قرآن پڑھ کر تو جی بھر گیا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. اب فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھ، بہت پڑھیا میں سورہ فاتحہ، ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ اللہ کی فاتحہ اس کتاب. اب فاتحہ نہیں پڑھے گی، اس لیے طبیعت دکھتا گئی ہے، اب کوئی اور سورت پڑھ بھی گئے ہو جائے گی نماز. کوئی نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو خطرہ ہے، اندر کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک نہیں، اندر کوئی روگ لگ گیا. شاید کروا نہیں ہوتا ہے، کسی کروا لگے تو کیا مطلب ہے؟ مزاج کی فرق ہے. هو الذي استمعت الجن حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. جنات نے سنا تو کہا یہ تو قرآن عجیب ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. آگے کے جملے بھی سنانا چاہ رہا ہوں، آخری کے جملے، من قال به صدق، من عمل به اجر، من حكم به عدل، ومن دعا الیہ ہدی الى صراط مستقیم. جس نے قرآن پر عمل کیا اجر ملے گا، قرآن کے مطابق فیصلہ ہے تو انصاف کا فیصلہ ہے. اور پھر جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، کیا ہے قرآن میں؟ التوحید والرسالۃ والآخرہ. نہیں، وهذه الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اگر مولوی کے دل میں اور کام کرنے والوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو مولوی بھی نہیں ہے، وہ پرانا بھی نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کمزور ہونے والے اٹھ جائیے اور لوگوں کو آگاہ کیجیے. انجام کیا کہتے ہیں؟ انذار کہتے ہیں وہ ڈرانا جس میں خیرخواہی کا جذبہ ہو. جیسے بچوں کو ڈراتے بیٹا یہ نہ کھاؤ نقصان ہو جائے گا. وہ ڈرانا نہیں جو چور ڈراتا ہے، شیر ڈراتا ہے، تو شیر بھی تو ڈراتا ہے، چور بھی تو اس سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کو ڈراتا ہے. اس طرح نذیر کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے نبی لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کرتا ہے. تمہارا یہ عقیدہ وہ ہے کہ اس پر تم چلے گئے تو تمہارا انجام بہت برا ہو. تمہارے یہ اعمال ہیں، اس پر اگر تمہاری موت آ گئی تو تمہارا انجام بڑا خراب ہوگا. پھر آگے وربک فکبر کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کبر ربک، وربک مقدم کیوں کیا؟ مولوی علماء جانتے ہیں نا کہ مفعول کو مقدم اس لیے کہ فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. ضرب زید عمرا، اکل زید روٹی، الخبز، فعل فاعل مفعول. لیکن مفعول کو کر دیا مقدم، کیا مطلب ہے؟ حصر کے معنی پیدا کر دیں کہ اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کرو، کسی کی بڑائی کو دل میں آنے نہ دو. ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے تھے، اسی پر عمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں پوچھا من لگی جائے تو کیا ہوا ہے؟ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، کپڑا اور زمین چاہیے، جو لے چلے جاؤ، اپنے پیروں پہ کلہاڑی نہ مارو، ہم سے ٹکرانا آسان نہیں ہے. حضرت کیا فرمایا تھا؟ نادان ہم لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے. اگر کوئی مولوی کہے صاحب ہم آپ کی دعوت کرتے لوگ کے بعد، اچھا مولوی صاحب کھاتے کھلاتے بھی ہے کیا؟ ہمارے مولانا سعید حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آسمان میں، چوتھے آسمان میں، لطیفی کے انداز کی بات ہے وہ، چوتھے آسمان میں فرشتہ جو ہے کبھی کبھی زور سے ڈول بجا کر پوچھتے ہیں فرشتے کیا خوشی میں ڈول بجا رہے؟ کہتے آج ایک مولوی نے دعوت کی ہے لوگوں کی. مولوی کھاتا ہے، کھلاتا تھوڑی ہے. تو مولوی اگر کسی کی دعوت کر رہا ہے تو واقعی تعجب کی بات ہے. تو رستم نے کہا کہ تم ٹیچر تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور تمہاری جو ہے نیام پھٹی ہوئی ہے اور ٹٹو کو بھیج کے آئے ہو، تمہارا خط بتا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت تم بولے ہو، لہذا تم ہم کو کیا دو جو ہمارے پاس کیا ہے، لو ہم سے جو چلے جاؤ اپنے جان سے رحم کرو.
تو حضرت نے فرمایا ہم لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے آئے. پھر کیا فرما اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. یہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. ہم آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے. بھیجا ہوا انسان تو ذمہ دار ہوتا ہے. ہم کو سلطان سے بھیجا ہے, ہم خود نہیں آئے, مشورہ کر کے بھیجا گیا ہے. ایسا ہماری ہر بات سلطان سے طرف منسوخ ہوگی. مولوی صاحب آئے تھے, عبد الغنی صاحب آئے تھے, جو ہے نور بھی آئے تھے سلطان صاحب سے جماعت لے کر, لہٰذا انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ سلطان صاحب پر منسوخ ہوگی, اپنی نہیں چلا کے جا سکتے. تو ہم بھیجے گئے ہیں, ہم خود تھوڑی سے آئے, اللہ نے ہم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کیوں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی بندگی میں لے کر. کیا مصیبت ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی تھی تم اس کو سجدہ کرتے ہو. آسمان تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, چاند و سورج تمہارے لیے, شجر و حجر تمہارے لیے, بحر و بر تمہارے لیے, اب تم سمندر کے سامنے, ندی نالوں کے سامنے, یہاں تک کہ بندوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو. کتنے گر گئے تمہاری حیثیت تم نے خود مٹا. تم مخدوم تھے, ساری کائنات تمہاری خادم تھی, خادمہ تھی. تم نے خادم کو مخدوم بنا لیا اور خود مخدوم جا کے خادم بن گئے. اس سے ڈر رہے ہو. تمہارے امید کا تعلق, تمہارے خوف کا تعلق تمہارے خدا سے ہونا چاہیے. الرجاء من اللہ والخوف من اللہ. مصلی صاحب کی امیدیں کس سے؟ اللہ سے. صدر صاحب سیکرٹری صاحب ناراض ہو جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. یار جو بولے وہ کرنا پڑے گا, چاہے سنت کے خلاف ہو یا سنت کے مطابق ہو. یہاں کیا رواج ہے آپ کے یہاں؟ ثانی ہے کہ اولا ہے, ثانیہ ہے کہ اولا ہے, فوق المنبر ہے کہ تحت المنبر ہے, جہر ہے کہ سر ہے. اللہ کے بندے وہ کر جو تم نے پڑھا ہے 10 سال, وہ بتاؤ امت کو جو سنت و شریعت کے بات ہے, لیکن حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, تدریج کے ساتھ. ہم تمکور ضلع میں گبی تعلقہ ہے, اس میں قرآن سناتے تھے. ہم پر آج سے 35-40 سال ہو گئے. جوان تھے, جوانی بھی اٹھنے والی جوانی تھی, جوش جذبہ تھا, لیکن اساتذہ کی تربیت تھی. تبلیغ میں اسی وقت سے روزہ ہم لگاتے تھے حفظ کے زمانے سے. تو اس مسجد میں تراویح کے بعد جو ہے ہر 2 رکعت 4 رکعت کے خاص انداز کا یہ پڑھتے ہیں. اس میں خلفاء راشدین کے نام آتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. تو میں تراویح پڑھاتا تھا, ہمیں خاموش ہوتا تھا سامنے مسلح پہ, باقی سب چلا کے پڑھتے تھے. تو 2 سال میں نے پڑھا. تیسرے سال میں نے یہ مسئلہ وہ بھی آخری رمضان میں اٹھایا, آخری اشرے میں. اور اکثر نوجوانوں کو انفرادی بنا دیا, بھائی سنت یہ نہیں ہے, سنت 4 رکعت کے بعد آرام سے بیٹھنا ہے. ترویہ جسے کہتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, خاموش بیٹھو, تسبیح پڑھو, دعا مانگو, تلاوت کرو یا کوئی نفلیں پڑھ لو. اگر پڑھنا ہی ہے تو خاموشی کے ساتھ سبحان الملک القدوس یہ جو دعا ہے یہ پڑھ لو. باقی یہ سب جو ہے یہ لوگوں نے بنائے ہیں, یہ مدرج ہے, سے باقی کر دیا گیا ہے. تو میں نے بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ بہت ہی ڈرتے تراویح کے بعد جو بیان اٹھا ہے اس میں نے آخری اشرے میں بات اٹھائی. جو مصلی صاحب تھے نا وہ ایک دم کھڑے ہو گئے, حافظ صاحب کہ میں نئے باتیں بولنے کو یہاں جو ہمارے رواج چلا وہ چلنے دو, یہ ہمارے یہاں پر چلتا تھا. نئے باتیں لا کو گمراہ کرو نا تمہیں. مجھے اتنا رونا ہے یا اللہ. تیسرے سال وہ دیوالی شادی کے بعد میں نے ایک مسئلہ ہلکا پھلکا مجھے بتایا, یہ بھی امت ہضم نہیں کر رہی, لیکن تو باتیں فوراً کہنے سے گڑبڑ جائے گی. الفتنہ تو اثر تو پھر القتل, تو کتنے کھڑے ہو جائیں گے. تو سنت بتانا ہے, سنت طریقے سے بتانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر چاہی کہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر کر دے, 2 دروازے رکھے, حکیم کو اندر کر لے, دروازے نیچے کر دے, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو اس لیے کہ
حدیث و حدیث جاہلیہ. ابھی قریب میں یہ لوگ اسلام میں آئے ہیں. اگر میں نے یہ کیا تو یہ کہیں گے صاحب ہمارے باپ دادا کے جملے کو بدل دیا, بیت اللہ کو بدل دیا. اتنے مبتلا ہو جائیں گے, جانتے پوچھتے آپ نے نہیں کیا. لیکن بعد عبداللہ کے زبیر نے اس نے ترمیم کر دی, وہ سارا بنا دیا. پھر حجاج میں یوسف آیا تو پھر اس نے گڑبڑ کر دی. وہ گڑبڑ بھی اچھی ہی رہی ایک حساب سے, اس لیے کہ صاحب بیت اللہ میں ہر آدمی جا نہیں سکتا ہے. حکیم میں تو جا سکتا ہے, حکیم میں جانا ایسا ہی تو بیت اللہ میں جانا ہے. اللہ کا نظام ہے. امام مالک کے زمانے میں ہر مسجد نے شاید پوچھا تھا کہ دوبارہ میں بنا دوں, اب کیونکہ ہماری مملکت ہے, ہماری حکومت ہے. تو امام مالک نے جواب میں فرمایا تھا کہ ایسا نہ کرو, جیسے رہنے دو, ورنہ بیت اللہ جو ہے یہ بادی کے اطفال ہو جائے گا, یعنی بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا. ہر بادشاہ آ کر اس میں ترمیم کرے گا, رہنے دو اس ساتھ میں. اگر یہ بات میں نے کلیئر کی ہے کہ امت کو سنت پہ لانا ہے, لیکن دھیرے دھیرے مزاج بنا کر, ذہن بنا کر. آج ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر حلال حرام کی اور بدعت اور سنت کی زوردار بیان کر دیتے ہیں, لیکن وہ بیان کے بعد وہ سنت زندہ ہوتی جھگڑوں کی اور مار پیٹ کی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اس لیے امت کو پورے دین پر لانے کے لیے پہلے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے. جیسے کسان جو ہے زمین میں دانا ڈالنے سے پہلے جا کر وہاں زمین کو قابل کاٹ بناتا ہے, اسے نرم کرتا ہے, اسے پانی دیتا ہے, اسے کھاد دیتا ہے, پھر دانا ڈالتا ہے تو پھر وہ دانا برگزار لاتا ہے. وہ کرنا وہ دانا ضائع ہو جاتا ہے. تو ہماری قیمت کی باتیں رہ جاتی ہیں, لوگ نہیں لیتے ہیں, لوگ نہیں جانتے. ابھی میں نے جمعہ میں بیان کیا مسئلہ, جیسا آپ نے فرمایا خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون لا في نعالهم ولا في خفافهم. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے, لہذا تم جوتوں موزوں کو پہن کر نماز پڑھو, ان کی مخالفت کرو. اگر اس پر عمل ہم نے کیا تو سب سے پہلے جوتے ہم پہ پڑیں گے. موزے تو سب جانتے ہیں موزے سے نماز پڑھنا, لیکن جوتے پہن کر نماز پڑھے تو لوگ آگے کہیں گے صاحب امام صاحب مولوی صاحب جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے, وہ جوتے پہنوں کے سب پہ پڑ جائیں گے. لوگوں کو سمجھانا پڑے گا جوتے میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے, بشرطے کہ صاف ہو, گندے نہ ہو, نئے ہو تو مرتبہ پڑھ لے سنت کے ارادے سے. یہود و نصارہ نہیں پڑھتے, ہم پڑھ کے دکھائیں, تنہائی میں پڑھ لیں, یا لوگ جہاں معلوم سے سمجھتے مسئلے کو وہاں پڑھے, ورنہ لوگ جاہل ہیں. اس لیے کہ الناس اعداء لما جہلوا, لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں, چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات میری چلی گئی. تو مختصر یہ بات ہے کہ صاحب علماء کا مجمع ہے, قرآنوں کا مجمع ہے, لہذا دعوت کے کام کو ہم اصولوں سے کریں, مشورے کے ساتھ کریں, منمانی نہ کریں. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد مشورہ ہوا کہ بھائی 4 کام کرو, روزانہ کی تعلیم, روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی ملاقاتیں, ہفتے کے 2 گز. ماشاءاللہ کام شروع ہے ہر مسجد میں. اس کے بعد پھر کا بھی اب حالات اور سدھر گئے ہیں. 3 دن کی جماعتیں نکالو, چھوٹی چھوٹی جماعتیں, 5 ساتھی 4 ساتھی, اس میں پرانے ساتھی. پھر ہفتہ واری مشورہ کرو. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں صاحب ہم اجتماع بھی کریں, ہم بڑی جگہ تھے, ابھی ہم وہاں تھے دھارواڑ میں, ایک ساتھی کہنے لگے ہمارے علاقے میں سارے مسلمان ہیں اور صرف جو ہے 12 گھر غیروں کے ہیں, لہذا ہم جو ہے 32 آدمی کی صورت کی جماعتیں نکال رہے ہیں. ہم نے کہا کیا مصیبت ہے, 32 آدمی جماعت میں 6 روزہ, ٹھیک ہے آپ سارے مسلمان ہیں, 12 گھر غیروں کے ہیں, لیکن یہ ایک آدمی بھی جا کر اگر کمپلین کر دے گا کہ صاحب یہ 32 آدمی مسجد میں جماعت لے کر آئے ہیں, تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کام بند ہونے کی شکل پیدا ہو جائے. تو جو کہہ رہے ہیں, جتنا کہہ رہے ہیں, جیسا کہ اس طرح کرنا چاہیے, منمانی نہیں کرنا, خودرائی نہیں کرنا, کا شکار نہیں ہونا. میری رائے سب سے اہم ہے, لہذا ہمارے کام میں اہم بات مشورہ ہے, بڑوں کی بات ماننا, بڑوں کی اطاعت کرنا. اللہ نے نبی سے پر مشاورہم فی الامر, اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. وامرہم شورا بینہم, ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, مشورے کے ساتھ کرتے ہیں. ما ندیم من استشارہ, جو آدمی مشورے سے چلتا ہے نادم نہیں ہوتا, شرمندہ نہیں ہوتا, نہ یہاں نہ وہاں, اور نفس کے فریب سے بچتا ہے, نفس کے دھوکے سے بچتا ہے, نفس کے قید و مکر سے آدمی بچ جاتا ہے اگر مشورے کے ساتھ چلتا ہے. لہذا ہمارے کام کی بنیاد مشورہ, اجتماعیت ہے, اخلاص ہے اور قربانی اور مجاہدہ ہے. اخلاص بھی جو پیدا ہوگا وہ مشورے سے پیدا ہوگا.
اور قربانی کو زندہ ہوگی مشورے سے زندہ ہوگی، اجتماعی جو پیدا ہوگی مشورے سے ہوگی. ایک آگے کی طرح میں اجتماعی پیدا ہوتی ہے. لوگ ہو سکتا ہے ڈر کے ہمارے ساتھ مولانا مصطفیٰ صاحب ذرا دڑن آدمی ہے، ایسا جو ہے ڈر لگتا ہے ان سے آپ نے کچھ بولنے لگے. پیچھے ہر آدمی کا صاحب کیا آدمی ہے، اب اپنی چلاتا رہتا ہے. جو آدمی اپنی چلاتا ہے لوگوں سے کوئی نہیں مانتا ہے، چاہے وہ بڑا ہی کیوں کتنا بڑا کیوں نہ ہو. اپنی جب چلانے لگتا ہے لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا ہے تو مسئلے کیا کرتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں آپ کے بچی یا بچے کی شادی ہے اور آپ کو خرچ کرنا پیسے بھائی سے دھونے کے ابا نہیں، میری بیٹی ہے بھی شادی کر رہا ہوں، تو آپ نے رشتہ بھی طے کر دیا، دن بھی طے کر دیا، تاریخ بھی طے کر دی، نکاح بھی. لیکن نہ آپ نے بیوی سے پوچھا، نہ آپ نے بڑے بیٹے سے پوچھا، نہ داماد سے پوچھا. لوگ کہتے ہیں مٹھی بند کرو تو انگوٹا باہر، داماد باہر سمجھتے لوگ. لیکن سب مسئلے کھڑا کرتا ہے داماد. یہ نہیں اگر اس سے نہیں پوچھو گے تو تمہارے گھر کا مسئلہ چلا ہو. بیٹی نہیں آئے گی نکاح میں سے تو داماد سے بھی پوچھو، بڑے بیٹے سے دیگر بیٹوں سے پوچھو، اور اپنے گھر والی سے ضرور پوچھنا. یہ نہیں کہ صاحب میری مرضی میں جو چاہے کروں. اگر سب کو ساتھ لینا ہے، سب کا تعاون لینا ہے تو مشورے کے ساتھ کوئی بات طے کرو. تو ایک بیٹی کی شادی گھر والوں کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتی، تو عالمی کام بغیر مشورے کے ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک محلے کا کام نہیں کر سکتے کہاں اپنی منمانی کر کے، تو عالمی کام منمانی کر کے کیسے کریں؟ اس لیے ہمارا کام مشورے کے ساتھ ہے، مشورے کے ساتھ کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سلطان شاہ والوں کے لیے، فاروق بھی کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ راضی اور بنے ہماری آخرت بنے. ہمارا کوئی مقصد نہیں میرا نام ہو، میری شہرت ہو، مجھے سورا مل جائے. ابھی علاقے میں ہم گئے تو وہاں کی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ صاحب بنگلور والوں نے فون ہم کو نہیں کیا، فلاں کو کر دیا. یہ بھی بیماری ہے. ہم بڑے علاقے سے ہم کو فون آتا کہ جوڑ ہو رہا ہے تو آپ نے ہم کو فون کے بغیر فلاں کو کیوں کر دیا؟ انہوں نے ہم کو بہت دیر میں چلا نہیں دی ہم کو. تو یہ اندر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری. آدمی حب مال سے کسی درجے میں نجات جلدی پا لے گا، لیکن حب جا سے نجات بہت دیر میں ہوتی ہے. یہاں اپنے نفس کو مارنا ہے، بڑا نہیں بننا. بڑائی اللہ کو پسند نہیں. جتنا چھوٹا بن کے آدمی کام کرے گا اللہ سب کو کے ساتھ جوڑ دے، کام ہو جائے. تقویٰ بھی حاصل ہوگا، تواضع بھی ملے گی، تحمل بھی ہوگا، توکل بھی ہوگا، اخلاص بھی ہوگا، پھر قربانی بھی ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کو مفتاح الخیر بناتے ہیں. آدمی ہمیشہ اپنی ذات کو دیکھے کہ صاحب میرے مرشد میں برائیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمی خامی ہے. کمی خامی سے کوئی خالی ہے کیا؟ نہیں مولانا سب کے اندر، لیکن میرے اندر نہیں ہے. سب انا للہ، میں ماشاء اللہ، میں الحمدللہ، اور سب انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مصیبت ہے. اپنے بارے میں پاسنگ نمبر اور دوسروں کو سب فیل کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سب ماشاء اللہ، میں یہ گندگی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا. اپنے کو پارتا نہ کہو، دودھ کا دھلا ہوا نہ کہو. اللہ جانتے کتنا کون دودھ کا دھلا ہوا ہے، کون کتنا پارتا متقی. لہذا کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء کی عصمت ہو، علماء کے دلوں میں کام کرنے والوں سے محبت و تعلق ہو، دوریاں نہ ہو، ایک دوسرے سے مل کر کام کریں، تعاون کے ساتھ کام کریں. اللہ کے نبی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ عمرو بن ہشام میں، عمر بن خطاب میں جو مجھے پسند ہے اس کو ایمان کی توفیق دے کر میرے دین کو قوت عطا فرما. نبی مانگ رہے ہیں، اس سے حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں جو مجھے پسند ہے. حضرت موسیٰ کرے اللہ میں تنہا ہوں، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر رہے. تو ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک آدمی سے بدل نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے. گھر میں شوہر سب کچھ کر لے گا بیوی کے بغیر، اور بیوی سب کچھ کر لے گی شوہر کے بغیر. شوہر کے ساتھ میں لاتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں، میں کماتا ہوں. بیوی سے ٹھیک ہے آپ کما لیجیے، اب سو رہی جا کے، لیکن ناشتہ نہیں کھانا نہیں پہنچا نہیں بناؤں گی، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کروں گی، گھر کا انکم چلے نا آپ کے.
تو بیوی شوہر کا تعاون کرے، شوہر بیوی کا تعاون کرے، اولاد ماں باپ اولاد کا تعاون کرے، سب کام چلتا ہے. تعاون کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. تو تبلیغ کا اتنا بڑا کام تعاون کے بغیر کیسے چلے گا؟ وہ تعاون البر والتقوی، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کرو. تعاون لینا بھی ہے، تعاون دینا بھی ہے، مستغنی نہیں ہے تعاون سے. اس لیے میرے دوستوں ماشاءاللہ ایک وقفہ گزر گیا جس میں ہم سب پریشان تھے، یہاں تک کہ ہماری نمازوں کے لالے پڑ گئے، مسجدوں میں آنے کے لیے پابندیاں ہوں گی. عید کی نماز ہم نے گھروں میں پڑھی، ایسے حالات سے گزرے. اور کتنے لوگوں کے گھروں میں کتنے اللہ کے بندے اللہ کو پیارے ہو گئے. گھر گھر میں شوق، گھر گھر میں ماتم، گھر گھر میں جو ہے عجیب حال گزرا ہے. تو ایسے حالات میں اللہ نے پھر وہ دن دکھا رہے، اندھیرا کے بعد پھر اجالا آ رہا ہے، سورج ڈوب گیا تھا پھر سورج نکل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. ہر اعتبار سے نماز کے لیے، مسجدوں کے لیے اور جو ہے دعوت کے لیے، انشاءاللہ مدرسوں کے لیے بھی اللہ راستے کھول رہے ہیں، دھیرے دھیرے کھلیں گے. تو اس کو ہم غنیمت جانیں اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. بیٹھ نہ جائیں کچھ نہیں ہو رہا. بھائی نماز کا حکم ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، فرض نماز قیام. لیکن قیام اگر نہیں کر سکتے تو نماز چھوڑ دیا، کیا کریں گے؟ بیٹھ پڑھیں گے. اگر بیٹھ کر بھی آدمی نہیں پڑھتے تو کیا کرے گا؟ لیٹ کے پڑھے گا. رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھے. بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا. نماز تو پڑھنی ہے. تو جس حال میں نماز کا حکم آیا اس حال میں نماز کیسے پڑھی جائے اسے معلوم کرنا پڑے گا. وہ بتائے گی، علماء بتائیں گے، شریعت بتائے گی. اس طرح دعوت کے کام میں حالات آئے تو ان حال میں جج کیسے کریں گے، جماعت کیسے نکالیں گے، تعلیم کیسے کریں گے. تو یہ سب پوچھ کے کرنا پڑے گا. اسی کے لیے مشورہ ہے، اسی کے لیے ہمارے بڑے ہیں، جہاں ہمارے بڑوں نے یہ باتیں کہی ہیں. 4 کام کرو، اس کے ساتھ ہفتے روزہ جماعتیں بھی نکالو اور جو ہے ہفتے واری مشورہ بھی کرو اور سارے پرانے ساتھ سے روزہ لگواؤ، کوئی ساتھی نہ بچے. البتہ چلا 4 مہینے اب ارادے تو کرو، لیکن نکلیں گے جب بڑے اجازت دیں گے اور حالات پوری طرح سدھر جائیں گے تب چلے 4 مہینے کی جماعتیں بھی نکالیں گے. مشورات کا کام بھی مشورات کریں گے، مشورات کی جماعتیں بھی نکالیں گے. البتہ اس وقت مشورات کی جماعتیں جو ہے یعنی مشورات کی جو ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے بس محدود حد تک اپنے جن گھر میں ہو رہی وہ گھر والے اس کے اطراف میں اگر ہمارا ماحول مسلمانوں کا تو کچھ مشورات اور 10-20 جمع ہو جائے تو حیرت کی بات نہیں ہے. اور وہ خود مشورات جو ہے مشورہ کر کے کسی کی تعلیم، کسی کا مذاکرہ طے کر کے دعا کر کے مجلس ختم کر لیں. جیسے تنہا آئے 1-2 کر کے، ایسے واپسی میں تنہا 2 کر کے گھر سے نکل کے جائیں. پورا مجمع بھیڑ لگا دینا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ صاحب یہاں کچھ ہو رہا ہے. کام کرے لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں سے کہا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، انہیں نگاہ پڑ جائے گی تم پر. کوئی لیکن نبی دادے تھے، وہ نبی کے اولاد تھے، حشیم نہیم و شہیم بھی ہو گئے، گوڑے کٹے بھی ہو گئے، موٹے تگڑے بھی ہو گئے، نورانیت بھی ہوگی. ان پر نظر پڑے گی تو صاحب مال آیا پکڑ لگا مالو تک باہر چاہیں سالے ان سے پکڑ گئے نظر لگ سکتی ہے. ایک دفعہ میں داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں میں داخل ہونا. اس قرآن سے ملتا ہے کہ جہاں احتیاط کی بات ہے احتیاط بھی کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ صاحب ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم عظمت والے ہیں اور ہم تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا، چلو کرے. تو یہ ہمت کر کے حکمت کو چھوڑ دینا یہ بھی نادانی ہے. اور حکمت کر کے ہمت نہ کرنا یہ بھی جو ہے آدمی کی دوسری کا ہے. حکمت کا سہارا لے کے ہمت کو چھوڑ دینا اور ہمت کا سہارا لے کے حکمت کو چھوڑ دینا، یہ دونوں باتیں غلط ہے. ہمت بھی ہو اور حکمت بھی ہو اور یہ سارا کام چلے دھیرے دھیرے. پھر اس طرح دھیرے دھیرے گاڑی چلتی ہے، پٹری پر لگتا ہے. صاحب یہ یہاں سے دلی کیسے پہنچے گی، اتنا ہلکا چل رہی ہے. چلتے چلتے جب فراٹے مارتی ہے راجدھانی اور پتہ چلتا وہ ماشاء اللہ کیا بھاگ رہی ہے. صاحب لگ رہا ہے کہ زمین بھاگ رہی ہے، پہاڑ بھاگ رہے، درخت بھاگ رہے، حالانکہ یہ بھاگ رہی ہے. لگتا کہ نہیں لگتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ کام بھاگے گا، کام چلے گا جس ترتیب سے چل رہا تھا. تب نیت کرو انشاءاللہ سب سے روزہ لگائیں گے. اس مہینے کے سب سے روزہ جن کے نہیں لگے لگاؤ. اگر کوئی دو مرتبہ لگا سکتا لگاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. جماعت تو چھوٹی بنانی ہے، 5 آدمی کی جماعت بنانی ہے. ماشاءاللہ سنا کہ علماء کی اوقات کی بھی جماعت نکلی ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہل کر لی، بلور والوں سے آگے نکل گئے آپ لوگ.
ہم نے علماء کے بعد اب تک نہیں نکالی، تم نے نکال دی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ولدینا مزید ہے، ہمارے جو سفر کے کھاتے میں نہیں کھائے، یہ بڑی مصطفیٰ ہے نا، انہوں نے دانا ڈال کے پکڑ لیا ہم کو، ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے پکڑ لیا کہ تم بات کر کے جو لہٰذا ہم نے کہا بھی چلو چلتے چلتے بھی کام ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ میں سے کچھ لوگ لیں گے، سنیں گے، کریں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دار والخیری تو فائدہ بھی جتنا آپ کریں گے اس میں ہمارا بھی لگ جائے گا حصہ، سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا ضعفاء فخذ في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتہا رضائنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے نیک بھلے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جڑنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو ارادے عزائم کیے اے اللہ اس کے پورا ہونے کی شکلیں صورت پہ پیدا فرما، ہماری تمام دوستوں کو قبول فرما، علماء حفاظ سے ائمہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قرآنوں کو، خواص سب کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، ہم سب کو مل جل کر تیرے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی تمام صلاحیتیں، تمام نعمتیں تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تیرے دین کی حیات کے لیے لگانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما۔ اے اللہ ہم بھوکے ہیں کھانا دے، ہم پیاسے ہیں پانی دے، اے اللہ ہم ننگے ہیں ہمیں کپڑے دے، اے اللہ ہم بے گھر ہمیں گھر عطا فرما، ہم بیمار ہیں ہمیں صحت دے، ہم حالات میں گرے ہوئے ہمارا حالات کو درست فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم اغراض کے بندے ہمیں اخلاص عطا فرما، ہم نادان و جاہل میں علم عطا فرما، ہم غفلت میں پڑے ہوئے اپنا یاد والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے عقیدوں کو صحیح فرما، اے اللہ یقین کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کا خصوصی محبت اور اطاعت کا تعلق عطا فرما، سنت و شریعت والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے جینے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، موت سے پہلے ہر ایک حق ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، تکبر سے، تمام رضائی سے پاک فرما۔ اے اللہ تمام شمائل سے ہمیں آراستہ فرما، جو اخلاق کو جو پسند ہے وہ اخلاق ہمیں عطا فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، ہماری معاشرت کو ٹھیک فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرما۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، سہولت کا، یسر کا معاملہ فرما۔ جو ہمارے ایمان والے بھائی بیمار ہیں گھروں میں ان سب کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو مسائل میں گر گئے ہیں کے مسائل کو حل فرما، گھریلو مسائل کو بھی حل فرما، ان کو تو محبت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ برکت و ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھ ہوئے ہیں ان کے تمام نیک والے جوڑوں کا انتظام فرما، جن کے نکاح ہو گئے اے اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد کو نیک و صالح فرما، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما، ماں باپ ان بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ظالموں کی سازشوں سے حفاظت فرما، مسکینوں کے فکروں سے حفاظت فرما، تعلیمی مسئلے کو بھی حل فرما، عبادت کے مسئلے کو بھی حل فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ ہمارے مدارس کے اللہ کھلنے کے اور اس کے آباد ہونے کے فیصلے فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے طلباء کی، ہمارے کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو، مساجد، مدارس، مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کی حکومتوں سے حفاظت فرما، ظالمانہ قوانین سے حفاظت فرما، آخرت کی زندگی، راحت کی زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، دنیا کے مسائل بھی حل فرما، آخرت کے مسائل بھی حل فرما۔ آج ہمارے مل بیٹھنے کو مختصر کا مجمع ہے لیکن اللہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ تیرے ثواب بندے ہیں، علماء حفاظ جن کی علم میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں تیرے قرآن کا علم ہے، اللہ تیرے دین کے دائی یہاں جمع ہیں، ان سب کے جمع ہونے کو اور ہم سب کے مل بیٹھ کر کے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.